ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ عارف چوئی صاحب، اب اسرائیل سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ایک تو وہ غصہ پاکستان کے اوپر نکال رہے ہیں، فیلڈ مارشل کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تنہا کر دیا ہے، امریکہ کی صلح کرا دی ہے ایران کے ساتھ، اور یہ ایک تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کا میڈیا رو رہا ہے اور آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، جیسے برگیڈی صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجیکلی اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے اور ایران جیت گیا ہے۔ یہ تو ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل، اور اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل کے کو منہ نہیں لگا رہا، رہ گئے ہیں، بحرین رہ گیا، جو وہاں پہ میزائل 4 لگے ہیں، بحرین بھی لگتا ہے کہ نکل جائے گا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے کیا سچویشن ہوگی اس کی، اسرائیل کی؟ میں آپ سے ایک بات اپنے دوست باجوہ صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ چونکہ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، اس کا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا ہے، اس کا وہ پاگل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں نامناسب ہے، کہ اگر کسی سے پاگل ہونا ہوتا ہے تو وہ ملک کا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کام پاگل ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کا یہ منصوبہ جو ہر گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا، یعنی چاہے اوباما تھا، ہر ایک کے سامنے رکھا گیا، اور یہ 40 سال سے کہ جناب ایران پہ حملہ کر دیا جائے، ایران جو ہے نیوکلیئر طاقت بن رہا ہے، لیکن سوائے اس شخص کے جو بقول باجوہ صاحب کے احمق نہیں ہے، یعنی اس شخص کے علاوہ کسی نے اسے بائی نہیں کیا، ایسی اور اس نے احمق بائی حرکت کرتے نہیں کی۔ ہوئے نہ تو نیٹو کے ممالک جو تھے ان کو اعتماد میں دیا، یورپ کو اعتماد میں دیا، نہ ہی اس نے اپنے ملک کی جو کانگریس تھی اس کو اعتماد میں دیا، یعنی سارے کے سارے جو رائے تھی وہ اس بات کے خلاف تھی، اس کے اپنے جو جرنیل تھے وہ بھی اس کے حامی نہیں تھے۔ تو اس سب کچھ کے باوجود اگر وہ شخص نیتن یاہو کے ہاتھوں بک گیا، نیتن یاہو کے ہاتھوں آگے نکل گیا اور اتنی بڑی غلطی کی، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ نہ وہ تیل حاصل کر سکا اور نہ باقی چیزیں، بلکہ اسے تیل لگ گیا اور ذلت اور رسوائی کی گہرائی میں چلا گیا اور مسلسل جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی بہت عقل مند آدمی ہے، عقل مند یعنی البتہ یہ ضرور ہے کہ تاثر ہمارا اس سپر پاور کے سربراہ اور صدر ہونے کی وجہ سے یہی ہے کہ اس طرح کا ملک جو ہے وہ اس طرح کی حماقت کا شکار نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ذہن میں رکھا جائے۔ ایک آپ کے پچھلے پروگرام میں نے یہ ایک بات کی تھی کہ یہ اس وقت امن ہوگا اس خطے میں جب اسرائیل کے پر مکمل طور پر کاٹ دیے جائیں گے، اور ان کے پر کٹنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ گلف جو ہے، یہاں کی ریاستیں وہ اس بات کو سمجھیں، اور یہ انیشیٹو جو اس وقت لیا جا رہا ہے، پاکستان جسے سپیر ہیڈ کر رہا ہے، اس میں مصر بھی شامل ہے، باقی ممالک بھی شامل ہیں، اگر وہ یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور یہ عمل ہو جاتا ہے، چونکہ ماضی میں بھی اس طرح کا سوچا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، لیکن اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اتنی طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور خطے میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اتنا زیادہ خرابی کی طرف گیا ہے معاملہ کہ اب وہ یہ سچویشن وولٹائل ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس خطے میں اسے کارنر کر دیا جاتا ہے اسرائیل کو، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ادروائز اسرائیل کو طاقت، اس کی طاقت کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کریں، اس لیے کہ اسرائیل کی طاقت جو ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اس کا سرمایہ اور اس کی ٹیکنیکل نو ہاؤ، اور یعنی اس کا علم، اس کی عقل، اور اس کا یعنی دنیا میں لابیز کرنا، اور اس کے پیچھے لوگوں کو سو مچ ہو کہ امریکہ کے اندر ان کی پالیٹکس جو ہے، امریکی پالیٹکس، اس کا دار و مدار ان کے پیسے پر ہے، یعنی اسرائیل کے پیسے پر۔ تو آپ اندازہ کریں نا کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہر لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی طاقت یہ ہے کہ امریکہ کا سینیٹر، امریکہ کے کانگریس مین جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان کے پیسے سے لڑتے ہیں، اور کبھی بھی کسی پالیسی کے معاملے میں وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اگر اسے آئسولیٹ کر دیا جائے تو پھر باقی طاقت اس کی جو ہے وہ خود ہی ڈیسیمیٹ ہو جائے بالکل گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ صورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے عارف چوہدری صاحب، بالکل درست کہا آپ نے. عارف عباسی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف جو مسائل کی اصل جڑ ہے وہ اسرائیل ہے، اور دیکھیں اب امریکہ ان سے دور ہو گیا ہے، تو اسرائیل کا جو عزائم اور جو منصوبہ، جو گریٹر اسرائیل کا پلان تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا؟ نہیں ذوالفقار صاحب، اصل جو مسائل کی جڑ ہے وہ پالیسیاں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائی گئی اور اسرائیل کو ایک ناجائز ملک کے طور پہ یہاں امپلیمنٹ کیا گیا، یہاں ایک بنایا گیا غلط اور غیر قانونی، غیر آئینی، کسی اخلاقی اقتدار کو پس پشت رکھ کے ایک غلط ملک یہاں جس طاقتوں نے بٹھایا. اصل تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور ان کے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے وہ ہر ممکن حد تک اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جن کے وہاں مفادات وابستہ ہیں وہ آخری حد تک جائیں گے اسرائیل کے تحفظ کے لیے اور اسرائیل کو وہاں طاقتور رکھنے کے لیے. لیکن جو موجودہ صورتحال جو بن چکی ہے اس میں رائے عامہ جو یورپ کی ہے یا امریکہ کی رائے عامہ وہ اس طرح اسرائیل کے خلاف نہیں ہوئی تھی، اور خوش قسمتی سے ان دونوں ممالک میں جمہوریتیں ہیں اور لوگوں کی رائے عامہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اس پہ جو منتخب نمائندے، چاہے سینیٹر ہوں، چاہے کانگریس مین ہوں، چاہے یورپین پارلیمنٹ ممالک کی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، انہیں اپنے جو عوام ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے. ٹائم بینگ اس وقت اسرائیل کی جو رائے جو حمایت ہے وہ یورپ اور امریکہ میں انتہائی کم درجے پر ہے، اور نیتن یاہو اور اس نے ٹرمپ نے اس پوزیشن اتنی کمزور سیاسی پوزیشن یا فوجی پوزیشن تاریخ میں اسرائیل کی کبھی نہیں رہی جو اس وقت ہے. تو شاید اس وقت 2 قدم پیچھے ہٹ جائے امریکہ اپنے عوام کو دیکھتے ہوئے، یا یورپ تو پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا، لیکن آپ کے مستقل طور پہ یہ کوئی اسرائیل کے خلاف ہو گیا یا اسرائیل کو یہ چھوڑ دیا انہوں نے، یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسرائیل کو سمجھانا بھی پڑے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے گی، وہ بھی کرنی پڑے گی اپنے مفاد میں اور اسرائیل کے مفاد میں، کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، سیاسی طور پہ بھی کمزور ہو چکے ہیں اور فوجی طور پہ بھی اور اقتصادی طور پہ. ٹائم بینگ بالکل ٹھیک جیسے ہے. کچھ حالات مزید بہتر ہوں یا مسلمان ممالک دوبارہ غلطیاں دہرائیں، جس طرح یو اے ای نے، بحرین نے اور کچھ ہمارے اور دوست اسلامی ممالک انہوں نے اسرائیل کو ایکسیس دی اپنے اپنے ایریاز میں، اور اس کے ساتھ اپنے ثقافتی تعلقات اور فوجی تعلقات اور تجارتی تعلقات بڑھائے، اس سے بھی اسرائیل کو بڑا حوصلہ ملا یہ سب کچھ کرنے کا. میرا خیال ہے کہ کافی سبق آموز چیزیں تھیں بہت سارے ممالک کے لیے مڈل ایسٹ میں بھی. تو اب ری تھنکنگ اگر ہوگی تو اس حد تک شاید اسرائیل دوبارہ آگے نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا آصف باجوہ صاحب، جو سچویشن کراچی میں ہم نے دیکھی، رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ، اور پھر ملزم پکڑا گیا، پھر اس نے ایک بیان دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے اندر اٹیک کیا، 25 سے زیادہ جو خوارج ہے وہاں پہ مارے گئے. اور یہ آپ کے خیال میں پاکستان کا جو طریقہ ہے، جو جواب ہے، یہی ایک طریقہ ہے افغانستان کو سمجھانے کے لیے؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو اخلاقی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے جو میئرز اڈاپٹ کر سکتا تھا پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ تمام میئرز اڈاپٹ کیے، اور سفارتی ذرائع سے بڑی کوشش کی کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، جو اس وقت وہاں پہ قابض ان کا ایک گروپ ہے، حالانکہ اس کو کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا ہوا، تو وہ یہ کام نہ کریں. لیکن چونکہ وہ پراکسی بنے ہوئے ہیں انڈیا کی، اور اس وجہ سے وہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے، اور کبھی بھی انہوں نے پہلے وہ ہمیں یقین دلاتے رہے کہ ہم طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے رہے ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر جس طریقے سے دیکھیں ہمارے اوپر بھی انڈیا نے حملے کیے جب پچھلے سال ہماری جنگ ہوئی، اس کے بعد تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے ہمسایہ ملک میں یا کہیں اور بھی وہاں سے دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہو، آپ کے پاس ایویڈنس ہو، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار اس کے بعد نہیں رہتا، کیونکہ سفارتی ذرائع سے پاکستان نے تمام کاوشیں کر لی ہیں.
لیکن اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے وہ خلاف ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب شاید وہ وقت اس سے بھی بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے ہم, تاکہ جو سپورٹ وہاں سے جاری ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو اٹیک کر کے ان کو زیرو کے اوپر لے آئیں, تاکہ وہ ہم پاکستان کے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں. ادروائز یو این او ہو یا امریکہ ہو یا رشیا ہو یا دیگر ممالک ہوں یا سفارتی ذرائع ہوں, افغانستان کے لوگوں کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ صرف اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں, وہ صرف انڈیا کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اس کے برعکس وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کسی قسم کا کوئی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی پاکستان دو ٹوک قسم کا جواب دے, اور جس طرح افغانستان میں جواب دیا گیا زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, یہی ایک حل ہے آپ کے نزدیک. عارف چوہدری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جس طرح ایک فیملی بلوچستان کے لیے چلی اور راستے میں BLA کے دہشت گردوں نے اس کو مارا, اور اس نوجوان کو جو ایک محنت کش تھا بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا, جو مناظر ہم نے دیکھے, خون میں لت پت اس کی بیگم کو دیکھا, بچوں کو دیکھا, یقین کریں کہ وہ دیکھنے والے مناظر نہیں ہیں جتنے تکلیف دیں. یہ دہشت گردی ہم سہ کے جنازے اٹھا کے تھک گئے. تو آپ کے خیال میں یہی اس کا علاج ہے کہ اب دہشت گردوں کو ان کی مکین گاہوں کے اندر مارا جائے؟ ذوالفقار راحت صاحب, یہ ایک حل ہے, یہ مکمل بات نہیں ہے, نہ یہ مکمل حل ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لوگ مارے گئے, اس کے باوجود دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں اتنی لڑائی ہوئی, امریکہ سے پہلے بھی جتنی قوتیں ان کے ساتھ لڑتی رہی ہیں ان کو الٹیمیٹلی وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. ان کا مقابلہ جس طرح کی ٹیرین میں وہ ہیں, جس طرح کے سیٹ میں وہ ہیں, انہیں مقابلہ ان کا اس طرح کرنا, ان کی دہشت گردی کو طاقت کے ساتھ کرب کرنا کوئی زیادہ ایسا معاملہ نظر نہیں آتا کہ میں سمجھوں جسے کہا جائے کہ جی واقعی یہی حل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہیں طاقتیں سپورٹ کر رہی ہے اس وقت, اس اسرائیل بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے, وہ اب ان کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے نزدیک جو میں حل اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا اپنا گھر مکمل طور پر کنٹرول میں ہو, امن اور آشتی کے ساتھ ہو, اور لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہوں, تو یقین مانیں دنیا کی کوئی دہشت گرد اور کوئی دار اندوزی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ داخل نہیں ہو سکتی. اب چونکہ ہماری صورتحال اس طرح کی اس وقت انفارچونیٹلی ہو چکی ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو, چاہے وہ دوسرے یعنی بلوچستان کے اندر ہو, چاہے KPK کے اندر ہو, کہ ہم اپنا گھر جو ہے اسے اس وقت درست نہیں کر سکتے. اور ہمارے اپنے گھر کے اندر اس طرح کی خوفناک لڑائی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ فورسز ہمارے لوگوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انلیش کی ہوئی ہیں, جن کا تذکرہ آپ نے صوبائی اسمبلی میں بھی سنا. ایون یعنی آپ اندازہ کریں باہر کی دہشت گردی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کا مقابلہ ہمارے تو اپنے گھر میں ہم نے ایسی فورسز تیار کر دی ہیں کہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہی ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ بات, بعض لوگ جو ہے اس طرح کی بات نہیں مناسب سمجھتے کہ اس طرح کی بات کو سنے, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں کڑوی گولی کھانی ہوگی. پاکستان کو جمہوری بنانا ہوگا, پاکستان کے اندر یعنی وہ قوتیں جو باہر سے آ کے مداخلت کرتی ہیں ان کے دانت اسی صورت میں کھٹے ہو سکتے ہیں کہ جب انہیں کوئی راستہ نہ ملے پاکستان کے اندر اس طرح کی سچویشن ہو کہ یہاں ہمارے لوگ سارے امن کے ساتھ رہ رہے ہو, محفوظ ہو, آپ اپنی فورسز کے ہاتھوں آپ ذلیل نہ ہو رہے ہو, آپ کے ساتھ تباہی نہ یعنی گزاری جا رہی ہو. جب تک آپ اپنا گھر سیٹل نہیں کرتے, ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کرتے, اس وقت تک آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ کہنا آسان ضرور ہے, اور جی ان کو ہم تیک کر دیں, ان کو ہم یہ میڈیا کر دیں. بھائی ان جن لوگوں نے one who is determined to kill himself,
اس کو کیا کریں گے آپ؟ جو بندہ آ کے خود حملہ کرتا ہے وہ تو اپنے آپ اس کو سزائے بہت آپ دے دیں گے. آپ نے تو قوانین بھی بنا کے دیکھے اور ان قوانین کے نتیجے میں بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے, اور نہ ہی دنیا میں کسی جگہ جہاں بھی یہ دہشت گردی کی فضا پیدا ہوئی ہے بالکل اس ٹھیک کا ہے. مستقل حل کبھی بھی یہ نہیں رہا طاقت کا استعمال. اس کا حل وہی ہے جو ہمیں شاید اس وقت ہماری جو طاقتور قوتیں ہیں انہیں اور اوپر بیٹھی ہیں انہیں شاید وہ سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں وہ سمجھ آ رہی ہے عام آدمی ہوتے ہوئے. لہٰذا اس راستے کی طرف ہمیں جانا ہوگا جو مستقل اور عارف چوہدری صاحب, جو عمل بات آپ نے کہی ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اس دہشت گردی کے جو اسباب ہیں جب تک آپ اس میں نہیں جائیں گے, اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کریں گے اور اس کو حل نہیں کریں گے تب تک شاید یہ اس سے ہماری جان نہ چھوٹے. عارف عباسی صاحب, آپ ذرا بتا دیجئے کہ کیا آپ کے خیال میں سب سے پہلے جو ایشوز ہیں, جو ایشو وجہ بنتے ہیں دہشت گردی کی, اسٹیٹ کو ساتھ ساتھ ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ زیرو ٹالرنس بھی رکھنی چاہیے, اور کچھ جو اس طرح کے عناصر ہیں اس کی بےکونی بھی کرنی چاہیے. ہاں دیکھیں ذوالفقار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن سے اسی زبان میں بات کرنی چاہیے جو وہ سمجھ تو. لیکن جو کازز جیسے عارف چودھری صاحب نے کہا, دیکھیں وہاں کے سیاسی مسائل, لوگوں کے معاشی مسائل اور ان کی جو لوکل ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو لوگوں میں لوگ کیوں انائڈ ہوتے ہیں, لوگ کیوں خفا ہوتے ہیں اور خفا ہو کے ساتھ تک کیوں چلے جاتے ہیں, وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ان مسائل کو ایڈریس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ وہ پوزیشن ہی نہ آنے دیں کہ آپ کے نوجوان, آپ کے لوگ دشمن کے اعلی کار بنے یا دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں. ہاں جہاں تک دشمن کا تعلق ہے, دشمن کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے جو وہ سمجھتا ہے, زیرو ٹالرنس کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ. لیکن جو اپنے لوگ ہیں ان کے مسائل پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور اس کا بنیادی مسئلہ بالکل شفاف جمہوریت ہے, لوگوں کا جو شعور ہے اس کی عزت ہے, اور لوگوں کی اقتدار تک ایکسیس ہونی چاہیے کہ عام آدمی کو یہ محسوس ہو کہ پالیسی سازی میں, حکمرانی میں, سارے معاملات میں میں انوالو ہوں یا میری رائے انوالو ہے, میرا نمائندہ انوالو ہے. جو احساس محرومی اسی وقت زیادہ آگے بڑھتا ہے جب ایک انڈیویجول یا ایک نوجوان پڑھا لکھا جب یہ سوچتا ہے یار نہ پارلیمنٹ میں میری رائے شامل ہے, نہ پالیسی سازی میں میری رائے شامل ہے, نہ کسی اور معاملے میں, تو وہ پھر دشمن اس کو اکساتا ہے اور وہ سمجھتے تمہارے لیے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ سمجھتے کہ میرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے تو آپ ایک غلط راستے میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب فائنلی اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ آپ نے جو بات کہی تھی, اب اس پہ دیکھیں ایک عرصے سے ہم نے سارے اپنے پشتون بھائیوں کو ہوسٹ بھی کیا, پھر یہاں پہ جگہ جگہ انہوں نے بزنس بھی کیا, بسیں بھی یہاں پہ ہمارے اندر رہے بھی, رشتہ داریاں, کاروبار, سارا کچھ ان کا ہمارے ساتھ ہے. اب دوبارہ سے ایک کمپین چل رہی ہے ان کو نکالنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو عارف چوہدری صاحب نے کہا کہ ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں ان کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی پیدا ہوتی کیوں ہے؟ نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اتنا کیا کبھی ایسا بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے کہ جتنا ان افغان بھائیوں کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا, یہ پڑھے یہاں سے, یہ یونیورسٹی لیول تک یہ لوگ یہاں پڑھے, اب بزنس یہاں پہ کرتے ہیں, یہ کپڑے کا کاروبار ہو یہ کرتے ہیں, شوز کا کاروبار ہو یہ کریں, ماربل کا ہو یہ کریں, ٹائل کا ہو یہ کریں, سارے کاروبار یہ کرتے ہیں. اور اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, ہر جگہ پہ 5 علاقوں میں ان کی ریزیڈنسز ہیں, ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں. لیکن اتنی بھی کوئی بد نصیبی ہے ہماری کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ پاکستان میں انہوں نے پاکستان کی کئی جعلی طور پہ نیشنلٹیز بھی لیں اور دیگر ممالک میں جا کے پاکستان کو بدنام بھی کیا. اور دیکھیں کتنا کوئی گورنمنٹ سپورٹ کر سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو گورنمنٹ نے اب بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ سخت کیا جانا چاہیے. یہ جائیں اپنے گھر کو, اگر یہ پاکستان کے دشمن ہے اور اندر سے دشمن ہے, یہ پاکستان کے دوست نہیں ہے, یہ افغانی آج وہ افغانی نہیں ہے, یہ بالکل انڈیا کی بولی بولتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے سر, جب کوئی کسی کو افغانستان کا کوئی آدمی کسی کو کوئی گالی دیتا تھا تو اس کو کہتا چلو انڈیا کی گالی دیتا تھا, اور وہ سمجھ انڈیا کا نام لے کے کہنا یہ انڈین ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں گالی دی ہے بڑی زبردست قسم کی.
اب یہ اوکے، ان کے ساتھ ہے، اوکے۔ اب یہ پاکستان کے دشمن ہے، ہم کسی صورت ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، کسی صورت، بلکہ پوری قوم کو چاہیے کہ جہاں پر بھی یہ پاکستان میں اوکے اوکے باجوہ صاحب، برگیڈ صاحب، فائنلی آپ کنکلوڈ کر دیں، آپ کے بڑے ویلیویبل کمنٹس ہوں گے، یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ رات صاحب، دنیا میں ہر شخص سمجھتا ہے، پولیٹیشین بھی سمجھتے ہیں، ڈیفینسو لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور ہر انالسٹ بھی سمجھتا ہے کہ ہر چیز کے دو سلوشن ہوتے ہیں۔ ایک سلوشن ہوتا ہے جو بات چیت کی طرف ریلیٹ کرتا ہے، جس کو اسٹیٹ کرافٹ لیول پہ آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں، اور اس کے ڈپلومیسی کے ڈائریکٹ طریقے بھی ہوتے ہیں، انڈائریکٹ طریقے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوتی ہے جو آپ کسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب افغانستان اس ڈپلومیسی کے ذریعے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ تو آپ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سو واٹ از دی آپشن وچ از لیفٹ؟ دی آپشن از لیفٹ دیٹ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، یا آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، یا آپ کائنیٹک آپریشن کریں۔ کہ دنیا میں ایک نیو نارمل سیٹ ہو چکا ہے، اور نیو نارمل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی سرزمین سے کسی دوسرے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ ملک ریزرو دی رائٹ ٹو اٹیک بیک انٹو دیٹ کنٹری۔ بٹ آئی پرسنلی اسٹل فیل کہ یہ چیزیں صرف کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا، ہم ایک رپورٹ کی طرف جاتے ہیں، جو رپورٹ جو ہے رشین انٹیلیجنس ایجنسی کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 6000 کے قریب دہشت گرد موجود ہیں، جو داعش کے بھی ہیں، ٹی ٹی پی کے بھی ہیں، آئی ایم یو کے بھی ہیں، ای ٹی آئی ایم کے بھی ہیں۔ تو ان 6000 کو مارنے کے لیے آپ کب تک آپریشن کرتے رہے؟ سو پرابیبلی پاکستان کچھ انڈائریکٹلی ہماری حکومت کو، ہمارے ڈپلومیٹک سرکلز کو، ہماری فورن ایمبیسیز کو، اور ایون بہت سارے ملکوں کو، ایون انٹرنیشنل جو پینلز ہیں اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ امریکنز کو، کیونکہ ابھی تک امریکن جو ہے وہ افغانستان کو جو پرانے پیسے ہیومن رائٹس کے نام پہ دے رہے تھے وہ ابھی تک دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک افغانستان کے اندر پیسہ جاتا رہے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسرا ہے اب بھارت اور اسرائیل، انہوں نے بہت میسو پیمنٹس افغانستان کے اندر بھیج دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسورسز بھی ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے دیکھیے نا، پاکستان کے لیے یا پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے دوروں کے لیے بہت بڑی بڑی کمپلشنز ہیں۔ آپ تمام وہ اپنا ایریاز کو تو ایڈریس نہیں کر سکتے۔ یو کانٹ ایڈریس انڈیا اینڈ افغانستان ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم۔ So I think there is a track to diplomacy going on which is with India. برگیڈ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ افغانستان کو جب امریکہ، اسرائیل، انڈیا ایک پراکسی کے طور پہ استعمال کرے گا، اور $8-10 بلین وہاں پہ ان کو دے دیے جائیں گے، ہتھیار ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، تو پھر ایسے حالات میں پاکستان اس پہ کیا کرے؟ پاکستان کو تو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ ایکشن کی شکل آپ نے دیکھ لی، اور یہ بھی ہم نے بڑی مجبوراً یہ سٹیپ ہمیں لینا پڑا۔ بہت سمجھایا، اتنے سفارتی وفود بھیجے کہ 1000 کے لگ بھگ اٹیمپٹس کی، جس میں علماء تھے، جس میں سفارتی وفود تھے، جس میں پتہ نہیں کون کون ممالک کو ہم نے انوالو کیا، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے حال شاید یہی تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ پھر پریکٹیکلی پاکستان کی ریاست کو کرنا پڑا۔ یہاں اجازت چاہیں گے جی، اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔